السلام علیکم ویورز، شہباز علی صاحب ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ دن پہلے آپ نے جیو نیوز کے پروگرام میں کہا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ اقتصادیات نہیں بلکہ اخلاقیات کا ہے، اور عمران خان کو پتہ ہی نہیں کہ ریاست مدینہ ہے کیا ہے. اس وقت آپ کا جامع جواب نہیں سن پایا، آپ سے درخواست ہے کہ ریاست مدینہ پر روشنی ڈال دیں. دیکھیں بھائی شہباز صاحب، یہ بات کرتے ہوئے میری انگلیاں گھس گئی ہیں. 100 دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے 50 بار یہ لکھ بھی چکا ہوں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے، یہ دونوں ایشوز میں بہت دیر سے ان پہ بات کر رہا ہوں. یہ ابھی عمران خان نے بھی یہ بات کی، اخلاقیات. او بھائی میں کتنی دیر ہو گئی مجھے لکھتے ہوئے، کہ میرے 20 کالمز میں اس کا ذکر ہے، 20 بار میں ڈیفرنٹ چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ اقتصادیات نہیں اخلاقیات کا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ اخلاقیات کا گہرا تعلق اقتصادیات کے ساتھ بھی ہے. یہ جو بے برکتی، پھٹکار اور نحوست ہمارے معاشرے پہ چھائی ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بد کردار ہیں، پورا نہیں تولتے، سچ نہیں بولتے، ملاوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مہنگائی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور اتنے ظالم ہیں کہ عیدوں کے اور رمضان المبارک کے دنوں میں بھی ہم باز نہیں آتے. ٹھیک، اس سے ایک بربادی مچتی. مثلاً ایک بات میں مفروضہ آپ کے آگے رکھتا ہوں. آج اگر اس ملک کا ہر بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنا جو پروفٹ ہے اس کو 50% کم کر دینا یا 20%، سب یہ فیصلہ کر لیں، سب کی حالت وہیں رہے گی اور پورا معاشرہ جو ہے وہ ریلیکس کر جائے گا. اچھا، یہ جو بے شمار دنیا کے خطے ایسے ہیں جہاں اسلام کی تلوار تو پہنچی ہی نہیں، لوگوں نے کردار دیکھا اور پاگل ہو گئے. ایک اندھا ٹرسٹ ہوتا ہے، ایک اعتبار ہوتا ہے، ایک بھرم ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے کسی قوم کی. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو پریکٹیکلی اخلاقیات، سیاست سے لے کے تجارت تک، صنعت سے لے کے ایک پھٹکار ہے، بد کرداری کسی کیفیت ہے، اس میں برکت ہو ہی نہیں سکتی. اور میں برکت محض ایک لفظ کے طور پہ نہیں استعمال کر رہا. اچھا، اور اخلاقیات کے پیمانے ہمارے بڑے عجیب ہیں. کسی بندے نے کیا پہنا ہوا ہے، کسی لڑکی نے کیا پہنا ہوا ہے، کون کس کے ساتھ پھر رہا ہے، اور یہ اخلاقیات. تو تم کال کے پکے ہو نہیں، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے، دغا تو نہیں دے رہے، فریب تو نہیں کر رہے، کم تو نہیں تول رہے، ملاوٹ تو نہیں کر رہے، ڈنڈی تو نہیں مار رہے. کیا تم اپنے بیچے ہوئے جو گھنٹے ہیں، وہ چاہے آپ نے گورنمنٹ کو بیچے ہوں، چاہے آپ نے پرائیویٹ کسی کمپنی کو، اس میں حرمزدگی اور خباثت تو نہیں کر رہے، اس میں بے ایمانی اور بددیانتی تو نہیں کر رہے، اس میں نماز پڑھنے کے بہانے تم ریلیکس فرمانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا جب تم نے کہیں وقت، ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی وقت پہ پہنچ رہے ہو، آفس وقت پہ جا رہے ہو، جسٹیفائی کر رہے ہو اپنا رزق؟ یہ سارا پیکج اگر ہو جس کا تعلق گناہ ثواب کے ساتھ نہیں، عام زندگی کے معاملات کے ساتھ ہیں، معاشرے اٹھ جاتے ہیں. اچھا، ہماری تو ناپاکی جو ہے وہ سیاست سے شروع ہو کے تجارت تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اس کا بہت تفصیل میں 10 گھنٹے کا لیکچر بھی اس پہ دے سکتا ہوں کہ اخلاقیات سے مراد کیا ہے. یہ نہیں ہے شلوار گٹوں کے اوپر ہے کہ شلوار گٹوں کے نیچے ہے، اور نیل پینٹ کے ساتھ وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے اخلاقیات. کوئی ایجوکیشن ہے پوری دنیا میں، بچی تمہاری اس کا مطلب ہے بیرون ملک پڑھنے جا ہی نہیں سکتی، ہماری بچیاں باہر جا ہی نہیں سکتی. وہ اور طرح کی سوسائٹی ہے، ان کا اپنا کمال ہے. یہاں حجاب والی عورت کو بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں، وہاں منی اسکرٹ والی عورت کو مڑ کے نہیں دیکھ، مڑ کے کیا سامنے آتی کو نہیں دیکھتا. تو یہ نہیں ہے، یہ تبدیل ہوئی ہوئی یا ایک بدلی ہوئی دنیا ہے. آپ لوگوں کے مسئلے یہ اور ہیں، آپ کا عید کا چاند ہی آپ کا نہیں ختم ہونے میں آتا. اخلاقیات کو وسیع تر معنوں میں استعمال کریں. تو اچھا، اب رہ گیا ریاست مدینہ. ریاست مدینہ تو ہمارے ہاں ایک ٹین ایجر کو بھی پتا ہے
حضور کے ہوتے ہوئے جیسی ریاست ہو سکتی تھی بھائی ویسی تھی. اچھا کیا تھا؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کا؟ جو مطلب گہرائی میں جا کے ہے نا وہ نہیں ہے سمجھ. جو ہمارے اچھے خاصے جو پیشہ ور ہیں معلم ان کو نہیں سمجھ. دیکھو وہاں سے نہ تیل نکلا، تیل کی تو ضرورت نہیں تھی، سونا تو قیمتی دھات تھی وہ بھی نہیں نکلا، نکالا ہی نہیں کسی نے، پرواہ ہی نہیں. چاندی بھی نہیں نکالی، ہیرے جواہرات بھی نہیں نکالے، لوہا فولاد یہ بھی نہیں نکالا. کیا کیا؟ پوری دنیا یوں تھی یوں ہو گئی. کیا کیا؟ دولت آ گئی تھی؟ نہیں. حضور کے وصال کے بعد مالی طور پر حضرت عمر کے زمانے میں ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، یعنی حضور کے رخصت ہونے کے بعد. بندے بنائے تھے حضور نے. تم ایک بندہ بتاؤ مجھے، بندہ پوچھے اپنی جماعت میں حرام قرار دے دو کہ کسی کو ہم نے برا نہیں کہا، کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی. میں جو آپ کو کہوں کہ آپ بددیانت ہو، آپ خائن ہو، اور فلانا ہو، ٹمکانا ہو، وہ ایک فیز تھا، چلو بھائی گزر گیا. وہ عدالتیں کہے کے لیے گو ٹو دا کورٹس، فیصلہ ہو جائے گا. آپ کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اب پتہ لگ گیا ہے کہ بھی اپنے کون کون سے وارداتیے تھے مٹھ رکھی ہوئی ہے. آدمی کو انسان بنانا اور انسان کو اعلیٰ ترین انسان بنانا یہ ہے. اور پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا فاتح، الیگزینڈر دا گریٹ کیا بندہ، امیر تیمور کیا فاتح، ہینیبال وغیرہ یہ سارے. وہ ان کے کوئی نمبر 2 نمبر 3 تو بتائیں مجھے. دنیا کا بڑے سے بڑا، اچھا ماڈرن ہسٹری میں دیکھ لو، جارج واشنگٹن کیا بات ہے، چرچل ہے، اپنا ابراہم لنکن ہے، اینڈ سو مینی ادرس. ایون ہمارے جو عصر حاضر کے جو نیلسن مینڈیلا کو معمولی اتنا عالی شان آدمی ایک بندہ نہیں بنا سکے. ادھر پتھروں کو کونور ہیرو میں تبدیل کر دیا، اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں. جسے پیار سے دیکھا، جس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی کائیں ہی پلٹ گئی. دس از واٹ ریاست مدینہ از. ہمیں رب پیدا کرتا ہے آدمی، آدم ابن آدم کے طور پہ، عورت و مرد ہو. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے آدمی سے انسان بننا ہوتا ہے، خود کو پروموٹ کر کے، اور پھر انسان سے بہترین انسان بننا ہوتا ہے. کیسا انسان کہ میدان جنگ میں کوئی حضرت علی اوپر بیٹھے ہیں اور نیچے جو ہے اس بدبخت نے، یا بڑا ہی کو عقل مند ہوگا، اس نے چہرے پہ تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے. پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یار سبحان اللہ، بندے کی مت نہیں ماری جاتی ہے. اس نے کہا وہ حیران رہ گیا، چھاتی پہ سوار ہیں خنجر یا تلوار. آپ نے کہا کیا؟ آپ نے کہا نہیں، اب تیرا میرا معاملہ ذاتی ہو گیا. تو نے میرے چہرے پہ تھوکا، میں اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو. اب یہ لیول کہاں سے لاؤ؟ میدان جنگ میں مرتا ہوا آدمی ہے، وہ کہہ رہا اللہ تشلتش، پانی پیاس، ڈائنگ مین. پانی اس کے پاس لے کے آتا ہے، دائیں طرف سے آواز آ جاتی ہے میں پیاس سے مر رہا ہوں. وہ کہتا میرے بھائی کے پاس لے جاؤ. اس کے پاس جاتا ہے، وہ تیسری آواز آتی. وہ 5-7 بندوں کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے، سارے کے سارے مر گئے. یہ بندے بنانا آپ نے جو بنایا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور آپ کے بھی سامنے. تو اس لیے یہ جو ہے نا، یہ چیزوں کو گہرائی میں جا کے دیکھنا، ان کو اوریجنل ان کو کریٹو طریقے سے دیکھنا اور انٹرپریٹ کرنا، یہ وہ ہے. باقی جی انصاف تھا فلانا، تو کئی جگہ پہ دنیا میں حمورابی وغیرہ کے زمانے اٹھا کے دیکھ لیں، یا اشوکا جب انسان کا بچہ بنا بعد نہیں، وہ سارا. تو ریاستیں اچھی بہت اچھی، بری بہت بری ہوتی ہیں، لیکن یہ تو معجزہ. میں شک القمر جسے کہتے ہیں، میں اس کو بھی نہیں. معجزہ یہ ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی تو ایسا ہو
یہ اکبر اعظم ہے، فلانا سلمان علی شان، سلمان اعظم آٹومن امپائر کا، وہ فلانا صفی، فلانا ٹمکانا، اتنا بڑا بڑا بندہ، وہی ایک بندہ نہیں بنا سکا کوئی. ادھر جس کو چھو لیا، جس کو ہاتھ لگایا، وہ کمال ہی ہو گیا. یہ ہے بندے بناؤ، خوبصورت. باقی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیں، ساری ٹیم سامنے ہے ماشاءاللہ. حکومت کی جانب سے جمعیت علماء اسلام پے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کو درخواست کی ہے وہ حکومت کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جائیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جبکہ صادق سنجرانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ مانگنے کے لیے بلاول بھٹو سمیت جس کے پاس بھی جانا پڑا جاؤں گا. سنجرانی صاحب والا معاملہ تو ٹھیک ہے، یہ پالیٹکس ہے، آپ جاؤ. یہ خط تو میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی نے پرائم منسٹر عمران خان کو بھی لکھ دیا تھا کہ مجھے وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ عبدالغفور حیدری اور جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں تو میں آئی ڈونٹ تھنک سو. مذاق کیا ہوگا، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہوگی، گپ شپ ہو رہی ہوگی. یہ آپ کے اور ہمارے نزدیک یہ دشمن ہے. وہ دشمن نہیں ہوتا. یہ ہے وہی پیپلز پارٹی ہے، وہی نون لیگ ہے. کیا 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 انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، کیا کیا کہا نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں. اب دیکھ لو جپیاں ڈالی ہوئی ہیں. اس لیے ہم بیوقوف نہ بنا کریں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بیوقوف نہیں بننا چاہیے. باقی وہ ٹھیک ہے، ہنسی مذاق میں کوئی بات کرتی ہوگی جسے یقین نہیں آتا ہو. پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے، بات آ جائے گی. اور رانا ثناء اللہ جو ہیں ظاہر ہے ان کے بہت ہی سینئر لیڈر ہیں، وہ انہوں نے بھی تردید کر دی ہے. آ جائے گا. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے ویری سیریس آفر. گپ شپ میں بات کر دی ہوگی پرویز خٹک نے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے کیونکہ تو پیروں کے نیچے زمین نکل جائے گی. یہ مولانا مطلب حیدری صاحب کے جو گرو ہیں، استاد ہیں، باس ہیں، لیڈر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ ان کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کا تو موجودگی کا جواز ہی کو نہیں رہ جائے گا. اس لیے آئی ڈونٹ تھنک سو. سہیل انور ہیں جی قصور سے، وہ کہتے ہیں 2 سالوں سے میں عمران خان کی باتیں سن رہے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کے پاس کرپشن کا پیسہ ہے. مانتے بھی ہیں، لیکن یہ کرپشن کا پیسہ کہاں ہے؟ تو اب تو عمران حکومت میں بھی ہیں، سارے وسائل بھی ان کے پاس ہیں، پھر یہ کرپشن کا پیسہ باہر نکلوانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں بھائی، یہ وزیر اعظم کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جسے میں کہتا ہوں عوام دشمن آدم خور نظام، اور کتنے سالوں سے میں لکھ رہا ہوں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو. اس ملک کے مسائل کا حل ہے کہ 3 شفٹوں میں جو ہے جلاد کام کریں. یہ ساری باتیں سمبولک ہیں. یہ نظام ایسا ہے، بہت مشکل ہے یہ. اور پھر وائٹ کالر کرائم کا تو جب تک کالر نہ الٹو، کالر الٹنے کے لیے پورا بندہ الٹنا پڑتا ہے. تو یہ نظام جو ہے یہ انہی لوگوں نے، اسی قسم کے لوگوں نے وضع کیا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. انہوں نے اپنے لیے اس میں سارے بندوبست رکھے ہوئے ہیں. اور یہ نظام ایک ایسے جال کی مانند ہے جو مچھلیاں تو پکڑ سکتا ہے مگر مچھ اس جال میں آ ہی نہیں سکتا. تو حکومت کے آنے سے پہلے بھی عمران بڑی دیر سے یہ بات کرتے رہے، تو تب ان کو اندازہ نہیں ہوگا. حکومت میں آ کے اب وہ ظاہر ہے وہ سٹانس تو تبدیل نہیں ہو سکتا. اور وہ دل سے وہ بندہ یہ چاہتا بھی ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس پہ قطعاً کوئی شک نہیں. لیکن میں نے پھر وہی بات کی، اس نظام کے ہوتے ہوئے او بھائی ایسے تو بچہ آپ کو پپی نہیں دیتا ہے جیسے آپ کو سٹے مل جاتا ہے. آپ کا بچہ اتنے آرام سکون سے تو آپ کو ایک عدد بوسہ نہیں دیتا جتنے آرام سے بڑے سے بڑے کرمنل کو یہاں سٹے مل جاتا ہے. وہ تاریخوں پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ٹمکانا ہو. کون سے پہلے یہ الزامات سے نہیں نکلے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے تو نہیں. وہ سعودی عربیہ والا سسٹم جو انہوں نے، جو وہاں کے ولی عہد ہیں MBS محمد بن سلمان
اور وہ جو وہاں کا ہوٹل وغیرہ ہے تو وہ اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو, کوئی شارٹ کٹ مارو, پھر دیکھو کیا کیا کچھ اگلتے ہیں یہ اس نظام کے ہوتے ہوئے. میری آپ کی خواہش ہو, پرائم منسٹر کی ہو, پوری کیبنٹ کی ہو, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ڈرائی کلین ہو کے 0 میٹر ہو کے نکل آئیں گے. اب تک کی کہانی تو یہی ہے. پرسوں خواتین کا عالمی دن تھا, پاکستان میں بھی ریلیاں نکالی. میں خواتین کی آزادی کے خلاف نہیں, لیکن کل کچھ ویڈیوز دیکھیں, بینرز دیکھے جن میں مختلف قسم کے نعرے درج تھے. ویڈیوز میں عورتیں ناچ رہی تھیں. یہ کس قسم کی آزادی کی طلبگار ہے؟ اچھا یار, یہ بڑا ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. میں بڑی دیر سے یہ کہہ بھی رہا ہوں, لکھ بھی رہا ہوں. میں نے جیو کے ایک پروگرام میں بھی کل کہا ہے کہ بھائی یہ ایکویلٹی کا ایشو ہے ہی نہیں, یہ یونیفارمٹی کا ایشو ہے. مرد تو پریگننٹ نہیں ہوتا نا, تو پریگننسی کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس. یہ مساوات کا رولا نہیں ہے, یونیفارمٹی ہے. اب آپ کہو کہ پائن ایپل اچھا ہے, یا سیب اچھا ہے, یا آم اچھا ہے, یا خربوزہ اچھا ہے, یا شہتوت اچھا ہے, یا جامن اچھا ہے, یا اسٹرابیری اچھی ہے, وہ یونیفارمٹی کا مسئلہ ہے. پھل تو سارے ٹھیک ہے اپنی. اچھا برابری 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 یہ کرتے ہیں. او بھائی کیا برابری کے معاملے تو مرد بھی برابر نہیں ہے. نہ کسی کا قد برابر ہے, نہ کسی کا رنگ برابر ہے, نہ کسی کی ذات برابر ہے, نہ کسی کا علاقہ, نہ کسی کی زبان, نہ کسی کا عہدہ, نہ کسی کی تنخواہ, نہ کسی کی انکم. کو خدا کا خوف کرو. یہ مسئلہ بیسیکلی, اور یہ چند جو چٹی چوئیاں ہیں نا یہاں اس معاشرے میں, کوئی دیسی میں کالے صاحب, یہ ان لوگوں کے مسائل. میں نے پرسوں اپنے ایک پروگرام میں بات کی, وہ اسی قسم کی ایک آئٹم ہے, اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی. میں نے سوچا ہوا بات, پھر میں نے کہا یار یہ تو اتنا پسماندہ ذہن ہے کہ اس کے پلے تو میری بات ہی نہیں پڑی. وہ میں نے کہا یار بھی یہ لمبی لڑائی ہے. پہلے اپنے خواتین کو چاہیے, پہلے اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنے شوہر آزاد کراؤ. یہ مرحلہ وار ہوگا. میں نے لینن کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے وہ کوٹ کیا. لینن کے پاس وہ جو قانون وغیرہ اس کے سگنیچرز کے لیے پیش ہوا عورتوں کی آزادی کا, تو the moment he signed he said something very interesting. اس نے کہا مجھے اس بل پہ یا جو بھی وہ قانون کا وہ جو مسودہ تھا, اس نے کہا مجھے اس پہ دستخط کرتے ہوئے 1 سیکنڈ لگا ہے, لیکن عورتوں کو یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں شاید 1 صدی لگ جائے. تو اچھا, اور میں نے کہا پہلے مطلب میرا یہ تھا کہ یہ ایک مرحلہ وار جنگ ہے. اس معاشرے میں تو مرد غلام ہے, ٹکے ٹکے کے لوگوں کی جا کے لوگوں کو خوش آمدیں کرنے میں. نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بغیر حرام دیے ملتا ہے, نہ برتھ سرٹیفکیٹ بچے کا حرام دیے بغیر ملتا ہے. کسی آفس میں رشوت دیے, یعنی والنٹیئر کیے بغیر, رشوت لینے والا, دینے والا, اور یہ اس کے درمیان جو وچولا ہوتا ہے, تینوں جہنمی ہیں. لیکن ایک بندہ پھنسا ہوا ہے, اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کو گن پوائنٹ پہ جہنمی بنا رہے ہو تم. پورے کا پورا معاشرہ. اور غلامی کیا ہوتی ہیں؟ پوسٹنگ کے لیے, ٹرانسفر کے لیے میرٹ ہے ہی نہیں. پورے معاشرے میں میرٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک ایسا معاشرہ میں غلامی صرف یہی نہیں ہوتی کہ جی ماں آپ نے مجھے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں تو میرے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے. نو. تو میں نے کہا لیکن وہ اگین وہ میں نے کہا دیسی میں یہ چوں بھی کرتی ہیں. اچھا پھر ان کا ایک اور پرابلم ہے اس طرح کی عورتوں کا. اچھا میں نے اسی پروگرام میں کہا, میں نے کہا یار مت تمہاری میری والدہ بالکل 3 سال پہلے اللہ کو پیاری ہوئی, تو میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خود کو اپنی ماں سے برتر سمجھوں. میری ایک بیٹی ہے, اس کا نام ہے محمدہ, میں خود کو اس سے بہتر سمجھوں, میں اس سے برتر ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ایکویلٹی اور یہ جاہل ہیں, یہ ایکویلٹی کو اور یونیفارمٹی کو آپس میں کنفیوز کرتے ہیں. میں نے یہ بھی مثال دی کہ معاشرہ ہے, اس کی یہ 2 اکائیاں عورت اور مرد. اچھا یہ 2 پلر سمجھ لو آپ, ایک کو پلر کو اونچا رکھ کے دوسرے کو چھوٹا رکھ کے آپ چھت ڈالو, اس معاشرے کو چھت ہی نصیب نہیں ہوگی. یہ سارا کہنے کے بعد میں نے کہا کہ ہر پہلے اپنے مردوں کو رہا کرا لو. مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرو.
جہاں لوگ لبریٹ ہوں، ان کے دماغ کھلیں، ان کے دل کھلیں، ان میں تہذیب کا کچھ سویلائز ہوں، پڑھے لکھے ہوں. آپ کی بچیاں اچھا یہ لڑکیوں کو سکول نہیں بھیجتے تو فلانا. بندہ پوچھے چولو یہاں کروڑوں بچہ ہمارا سکولوں سے باہر پھر. تو میں نے جب کہا کہ اپنے باپ سنبھالو تو فلانا نہیں یہ عورتوں کی آزادی چوں 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 چوں. اچھا کمپلیکس دیکھو، مرد بننے کا شوق ہے برابری کا، لیکن جب ان کو مردوں کی طرح ٹریٹ کرو پھر یہ چانگڑے مارتی ہیں. سو یہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے. ہمارے اپنے گھروں میں الحمدللہ کس چیز کی کمی ہے؟ اعلیٰ ترین تعلیم ہے، سب کچھ الحمدللہ. لیکن آپ دیکھو اپنے ارد گرد بے شمار گھرانے وہاں ہماری بچیاں تو نہیں نکلتی. میری یہ فائنل ایئر میں ہے میس کمیونیکیشن، امریکہ سے اس نے شارٹ کورسز کیے ہوئے میس کمیونیکیشن کی، کوئی براڈ کاسٹنگ میں کوئی فلاں میں، خود نہیں کو پرواہ. یہ ایک مینٹیلٹی ہے، یہ گندی غلیظ ڈسٹارٹیڈ. ناٹ آل آف دم، ان میں معصوم بھی ہیں، جینون بھی ہیں، جو چاہتی ہیں ان کے جو ڈیو رائٹس. وہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ جب ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے. یہ معاشرہ ہر جگہ ظلم، زیادتی، استحصال کا شکار ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک پرزے کو، انسان کے عضو کو، ایک عضو کو کینسر ہو تو پورا جسم لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو ہمارے تو زیادہ تر آرگنز بیمار ہیں، نارمل رہ ہی نہیں گئے. سو اس میں کہنا کہ بیچ میں سے ہمیں نکال کے کو آزادی ہو کدھر بھائی؟ ادھر تو مرد آزاد نہیں ہے. پولیٹیشین ہے، غلام ہے اپنی پارٹی کا، غلام سے بدتر، خوش آمدید چاپلوسی کا مرا ہوا، صرف اس لیے کہ وہ جب الیکشن ہوگا مجھے ٹکٹ مل جائے گی. بڑے سے بڑا جو افسر ہے وہ اپنے سے بڑے افسر کا خوش آمدید ہے، جو اس سے چھوٹا ہے وہ اس کا خوش آمدید. اس طرح کی بات ہے کہ پوسٹنگ کرانی ہے، کسی نے ٹرانسفر کرانی ہے. کوئی میرٹ جب تک اس ملک میں، اس معاشرے میں میرٹ نہیں ہوگا تو نہ عورت کو عزت نہ مرد کو. یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، ابھی مارتی ہیں ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں جا کے دیکھے جس کو کہتی ہیں بہت مظلوم ہے، وہ اتنی مظلوم نہیں ہوتی. تفصیل سے کسی وقت میں بات کروں گا. بہرحال سوال پوچھیں، یہ ساری کی ساری ایسی نہیں ہے. لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے کہا کہ وہ یہ جو دیسی میں ٹائپ، یہ وہ میرا جسم میری مرضی، ہو خوف خدا، ہوش کرو. یہ تو مرد بھی کہے تو اس پہ لعنت ہے، میرا جسم میری مرضی. اس کا مطلب ہے کوئی فلانا شائع یا فلانا کو بدماش، کو پہلوان، کو ریسلر اٹھ کے وہ اپنا جسم اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دے، جس کی چاہے گردن مروڑے، جس کا چاہے بازو توڑے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میرا جسم میری مرضی. ان کو عقل ہی اتنی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ اس طرح مس انٹرپریٹ، کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑو کہ کوئی اس کو مس. باقی یہ کہنا کہ عورت کا خدا کا خوف کرو، لعنت اس مرد پہ، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 بار، جس نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو اور وہ عورت کا احترام نہ کرے یا اس کی عزت نہ کرے. لیکن یہ کلاس اور ہے، اس کو چھوڑیں آپ. یہ بہت مظلوم قسم کے لوگ ہیں، یہ بیچارے نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. یہ وہ بڑا مشہور محاورہ ہے. بہرحال چھوڑیں. تھینک یو.